دیکھیے کل تو جمعہ ہے، 7 تاریخ کو سنیچر کو کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، قربانی ہے نا اس دن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن قربانی کرنے سے افضل کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کو بتایا بھی، قربانی کے دن قربانی سے افضل کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ قربانی سب سے بڑی عبادت ہے قربانی کے دن، اور جو مالک نصاب ہے اس پر ایک حصہ قربانی کرنا ضروری ہے، ایک حصہ ہے نا۔ اور اگر کوئی چاہے ہم پوری گائے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ایک اونٹ اگر دینے کی کوئی حیثیت رکھتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی میں نا ہاں کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، لوگوں میں کچھ خرافات ہے، الٹا پلٹا کام کرتے ہیں۔ جب گائے ذبح کرتے ہیں نا، گائے ہو یا بکری ہو، جب ذبح کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ ساتھ خود پکڑ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب ہما بولے دھرمو ہما تمہارا سنگیشوری گیا کہتے ہیں نا۔ تو اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ جتنے لوگ چھری کو پکڑے ہیں ان سبوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب و ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اب اگر کوئی کہے کہ امام صاحب کو کوہے دے ہم کوبا ہوئے نہیں تو یہ غلط ہے۔ وہ جو جانور ہے اگر جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ کہنا چھوڑ دے تو پھر وہ ذبح نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ ذبح جائز نہیں ہے، مطلب وہ حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی تو نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کم سے کم 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، کم سے کم 3، یعنی جب ذبح کرتے تو 4 رگیں کٹنا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ورنہ اگر 2 رگ کاٹ دیے تو پتہ چلا کہ وہ تڑپ کر مرا اور پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک تو بڑو روگ سے نا جرا بھات جا سے پانی جا سے، ایک ہوتا ہے نا ارقدم جس کو بولتے ہیں، جس میں سے سانس جاتی ہے، تو ایک ہے حلقوم، ایک ہے ارقدم یعنی کہ جس سے سانس جاتی ہے، اور 2 چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں اس سائڈ میں، جس کو ودا جین کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا مرغی جو کھی کوڑ ناسی جاتے ہیں بتا دیسی نا ہے نا، گائے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سائڈ میں کاٹتے ہیں۔ ٹوٹل 4 رگ ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کم سے کم 3 رگ کا کٹنا ضروری ہے، کم سے کم 3 رگ۔ اب اگر کوئی کہے، جیسے بہت ساری جگہ پہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب تم خالی چاو کھانا لگائے تو ہم کٹ دے ایسے بولتے ہیں نا۔ ہاں، تو اس میں کیا ہے، امام صاحب یا مولانا صاحب اگر بسم اللہ پڑھ کر کے 3 رگ کاٹ دیا ہے، اسے کیا اور کتنے رگ کاٹا، 3 رگ کاٹ دیا، تو اب جو ہے نا ایکسپرٹ آدمی ہے گھر میں جو قربانی کرنا جانتا ہے یا ذبح کرنا جانتا ہے، وہ اگر بسم اللہ نہیں بھی پڑھے گا تو چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام صاحب نے 3 رگ بسم اللہ پڑھ کر کے کاٹ دیا ہے، اب صرف 1 رگ بچی، اس میں اگر نہیں پڑھے گا پھر چلے گا۔ اب اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب صرف 1 رگ کاٹا یا 2 رگ کاٹ دیا، اور گھر والوں نے کہا کہ امام صاحب بس چھوڑ دیجیے، آپ کا کپڑا میلا ہوگا، باقی ہم کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کیا لے کر کے ذبح کر دیا، باقی 2 رگ وہ کاٹا، گھر والا کاٹا اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو قربانی ہوگی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو بھی قربانی کرنے میں ذبح کرتے حصہ دار ہو، یعنی کہ چھری پکڑے یا بعد میں کاٹے، تو احتیاطاً بسم اللہ ضرور پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بسم اللہ پڑھے گا ہی پڑھے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہم لوگوں سے انتظار نہیں ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے ہل دے دو، یہاں ایک نہر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا رگوں کو کاٹ دیتے ہیں، چمڑا ادھیرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بے جان کو خواہ تکلیف دینا ہے۔ ایک تو ابھی ہم نے ان کے رگ کاٹ کر کے ان کو تکلیف دیا، تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ مر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اوپر سے ایک ایکسٹرا تکلیف ہل دے کر کے ہم کر رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کہیں بھی جائیں، آپ کے سامنے اگر ہو تو آپ اس کو روکیں گے، منع کریں گے کہ نہیں یہ کرنا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کرنا درست نہیں ہے۔ کم سے کم 8 منٹ ٹائم لگتا ہے رول کرنے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو بھی کیٹر آئے، ذبح کرنے والا آئے، کوئی بھی آئے تو اس کو کہے کہ کچھ دیر رکیں، جان نکلنے دیجیے، شانت ہونے دیجیے، اس کے بعد ہی کیا کریں گے، ہم چمڑا چھلیں گے، ہے نا، اکھاڑیں گے، اس کے بعد جو ہے نا یہ کاٹنا ہے تو کاٹیے، لیکن جب تک زندہ ہے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو پیر ہوتے ہیں نا، پالا کی گوڑ ہے جا بولے پالا دھوڑے دھوئے رکھتے اور پالا ہے گن، تو ایک گائے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اور پیر کتنے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نارملی، ہے نا، تو 4 پیر ہوتے ہیں، تو 4 آدمی 4 پیر لے جائیں گے، باقی 2 لوگ بچ گئے نا، باقی 3 لوگ بچے ادھر۔ ایک آدمی مان لو کہ بھیجا لے لیا، ماتا موجن بولے وہ ماں بری ہی گئی اور دادی بری گئی اور نانا برا گئی وقت دیوا ہو، تو
तो 4 को पैर मिल गए, 1 को भेजा मिला, बाकी 2 बच गए, उसको तो कुछ नहीं मिला ना। तो कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता है उसमें शरीयत का फैसला ये है, शरीयत का हुक्म ये है कि सबको बराबर सराबर मिलना चाहिए, एक हिस्सा भी इधर उधर, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो पैर भी चूँकि खाने वाली चीज़ है, आप अगर 4 आदमी को 4 पैर मिल गए, बाकी 3 नाराज़ होंगे ना, दिल तकलीफ तो होगी। अब अगर वो कह भी दे कि चलो भाई ले जाओ, फिर भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरीयत का हुक्म है, आपको लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पैर को भेजा को सबको काट काट करके कितने हिस्से करेंगे? 7 हिस्से करेंगे। 7 हिस्से करने के बाद आपस में तकसीम कर लेंगे। आप अपना हिस्सा लेने के बाद किसी को दे दीजिए, बाद में वो अलग बात, क्या बोले सर मैं ले लूँ अब मैं दे दो, वो ठीक है। लेकिन आप अगर कहें कि पहले लेने के बाद, यानी पहले हम हिस्सा लेने से पहले कि हिस्सा हम ले लेंगे, दे दो वाक दे दो, मोहे सरा वाक दे दो, मोहे सरा वाक दे दो, ये कहना दुरुस्त नहीं है। आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी को दे दीजिए, खा लीजिए, फेंक दीजिए, वो आपकी मर्जी। बात समझ आ रही है? तो ये जो भेजा ले जाने का एक रिवाज है, और इस तरह से है ना पैर ले जाने का एक रिवाज है, जो पकड़ता वही ले जाता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आपके सामने कहीं हो तो मना करेंगे ना जी, हाँ, खुद भी मना करें, ऐसा काम खुद भी ना करें। अगर कहे कि मौलवी साहब जो है वो चीज़ ना मेरा पहाड़ दिले चले जाओ, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं हम नहीं ले जा सकते, आप 7 हिस्सेदार हैं, 7 तकसीम कर लीजिए, आप लेने के बाद हमको दे दीजिएगा अपनी तरफ से, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इमाम साहब ने ज़बह किया, 1 किलो गोश्त दे दिया, तो ज़बह करने वाले को बतौर उजरत कि भाई दूर से आए हैं 2 किलो गोश्त दे देते हैं, 4 तो पैर दे देते हैं, भेजा दे देते हैं, ये देना दुरुस्त नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ, क्या कर सकते हैं कि पहले आप अपनी तरफ से नजराना दे दीजिए इमाम साहब को, उसके बाद अगर कुछ बतौर सदका नाफिला के देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन बतौर उजरत नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? हाँ, ये काम है ना करें। आपके सामने अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसको मना करें, गलत हो रहा है तो, और जो दुरुस्त मसला है वो पता है, चाहे लोग अमल करें या ना करें। बात समझ आ रही है? हाँ, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ चंद बातें आपको समझ आई होगी, और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह कल जुमा में इस पर हम तकरीर करेंगे।